السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں شیطان یعنی ابلیس کب روتا ہے اور کیوں روتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابلیس یعنی شیطان، دوستو شیطان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہر مسلمان یہاں تک کہ اسے اس کی موت سے پہلے اتنا گمراہ کر دے کہ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تاکہ آخرت میں اس کا فیصلہ جہنم میں ہو سکے۔ لیکن جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو یقین مانو وہ اتنا غمگین ہوتا ہے کہ جتنا میت کے گھر والے بھی نہ ہوتے ہوں گے۔ ابن صفوان کی سند ہے کہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مومن یعنی جب کوئی سچا مسلمان وفات پاتا ہے تو شیطان اس شخص کے جنازے پر اس کے گھر والوں سے زیادہ روتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس میں اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، اولاد آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور وہ سجدہ کر کے جنت میں چلا گیا اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا اور میں نے نافرمانی کی اور دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ دوستو سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ حدیث میں ذکر ملتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں سجدے کی تسبیحات کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو، ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر ابلیس یعنی شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ شیطان بہت کمزور دکھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ابلیس نے کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے 6 کاموں کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کو دیکھنے تک کی طاقت نہیں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ دوستو اللہ نے شیطان کو وہ طاقت، وہ زندگی دے رکھی ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو موت نہ آئے گی اور تمام روح جنات اس کی فوج ہیں، اور جو صبح ہوتے ہی پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور اولاد آدم کو طرح طرح کے فتنوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روزانہ اپنے تخت یعنی اپنے سردار کے پاس آتے ہیں جو کہ سمندر کے اوپر ہے، اور اس کے پاس جا کر اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں مسلمان کو گمراہ کیا، اس کی نماز چھڑوا دی، اس سے زنا کروایا، اس سے چوری کروائی، اس سے جھوٹ بلوایا۔ یہ سب سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں شاباش دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان شیطان کے وسوسے اور اللہ کے حکم میں سے اور اللہ کے حکم کو چنتا ہے تو بس اسی کا نام ایمان ہے، اور جب انسان شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو دوستو آپ دیکھو تب بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے تو اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض ہوتی ہے تو اس لیے دوستو آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے
تو اللہ سے فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندے کے لوٹ آنے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔